یاد کرنا چاہیے. اور ان کو پھانسی کی سزا کا اعلان کر دیا گیا, جیل میں ان کو بند کر دیا گیا. اور حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبداللہ القادری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا, اور اس فقیر نے بھی مولانا سے الگ پوچھا, عبدالستار خان نیازی سے الگ الگ انٹرویو میں پوچھا. مولانا نے پوچھا کہ نیازی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 5 دن اور 6 راتیں. تو ظاہر سب جانتے تھے وہ تو 70 سال کے تھے, تو 5-6 دن کی باتیں کیا کر رہے ہیں. میں نے بھی کہا حضرت آپ کی عمر تو 70 کے قریب ہے. انہوں نے جو پھانسی کی کال کوچڑی میں نے وقت گزارا, اب مجھے پھندا لگا دیا جائے گا, بس وہی میری عمر ہے. اس علاقے میں لگتا ہے قاضی ملک اسلام کو ہوتے ہوئے کوئی پابندی تو نہیں لگا سکتا. شاید مقامی پولیس نے, ساؤتھ میں ایس پی نے, میں توحید الرحمان محمود کو بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہماری مساجد میں یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے میں پابندی کیوں لگی ہوئی. آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے. اگر سیدنا صدیق اکبر کو کوئی عمل اچھا لگے تو اپنی آنکھ پر سنوارنے کے لیے کہیں سبحان اللہ. اگر اسی طرح سے 1200 صحابہ کے شہید ہونے کی بات آئے تو کہیں سبحان اللہ, اتنی بڑی قربانی دی. 700 وفات کے شہید ہونے کی بات آئے تو کہیں سبحان اللہ. اس طرح سے اپنے ایمان کو آپ تقویت پہنچائیں. یہ بھی معلوم نہیں لوگوں کو کہ 53 کی ختم نبوت میں 10,000 شمع رسالت کے پروانوں کو شہید کر دیا. مسجد وزیر خان میں اس وقت کی فوجی گورنمنٹ نے اذانیں دینے میں پابندی لگا دی. ایک خاندان اذان دیتا تھا, اس میں سے ایک بندے نے اذان دینی شروع کی. اذان دینی شروع کی, اس کو گولی سے اڑا دیا. اسی خاندان کے دوسرے بندے نے اذان کا باقی حصہ دینا شروع کیا, اس کو بھی گولی سے اڑا دیا. پھر اس خاندان کے تیسرے بندے نے اذان باقی مکمل کی. اس مسجد کے امام اور خطیب تھے علامہ سید محمد خلیل رضوی صاحب, اور وہ بیٹے کس کے تھے؟ علامہ سید ابو الحسنات کے. اور علامہ سید ابو الحسنات کے بھائی کون تھے؟ علامہ ابو البرکات صاحب. اس خاندان نے اتنی بڑی خدمت سرانجام دی. جیل میں تھے علامہ ابو الحسنات, جیل میں 5 جلدوں میں آپ نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی. جس سبحان اللہ, جس کو شوق ہو وہ مطلب رضویہ سے کہیں سے بھی خرید کر اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھ سکتا ہے. اب آئیے اس کے بعد 74 کی تحریک ختم ہو. اس میں کلیدی کردار قائد اہل سنت علامہ شاہ محمد رحمۃ اللہ.
میں جمہوریت طلبہ اسلام کی صدر رہنے کے بعد مجلس شورا میں پورے پنجاب کا میں نے دورہ کیا، سندھ کا دورہ کیا اور لوگوں میں ختم نبوت کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کیا۔ اور جس دن یہ اعلان ہوا کہ ختم نبوت کے سلسلے میں قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم مملکت قرار دیا ہے، اس وقت میں پابند سلاسل بند تھا۔ مجھے آ کر کے بند کرنے والوں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کا کام تو ہو گیا۔ میں نے کہا کیا کام ہو گیا؟ بولے آج ریڈیو سے اعلان ہو گیا کہ ختم نبوت کے سلسلے میں قادیانیوں کو غیر مسلم مملکت قرار دیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ چھوٹا پہلے زمانے میں ٹرانزسٹر ریڈیو آتا تھا، یہ موبائل فون کے برابر ہی ہوتا تھا اسی طرح سے۔ میں نے کہا کسی سے لے آؤ اور اب جو خبریں آئیں وہ سنائیں۔ وہ خبریں لے آیا، وہ بھی چونکہ ہمارے ساتھ پڑھانا تھا، وہ اس نے مجھے سنایا اور میں نے نعرہ لگایا۔ جتنے لوگ بند تھے سب نے جوش و خروش سے جواب دیا۔ اب اس کے بعد اس تحریک میں قرارداد پیش کرنے والے حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ، تائید کرنے والوں میں علامہ خالد علی سے علاقے سے ایم تھے عبد المصطفیٰ الازہری شیخ الحدیث، 50 سال انہوں نے حدیث شریف پڑھائی، 85 مرتبہ ان کی دست بوسی کرنے کی اس فقیر کو سعادت نصیب ہوئی۔ اور ایک اور زمانے میں تھے ہمارے مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے۔ ایک ہمارے حیدرآباد سے تھے مولانا سید محمد علی رضوی رحمۃ اللہ، ایک ہمارے مولانا محمد ذاکر صاحب جھنگ سے تھے۔ ان سب نے جدوجہد کی اور لوگوں نے بھی ساتھ دیا اور الحمدللہ یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس فیصلے کے کرنے میں اللہ نے جرأت ذوالفقار علی بھٹو کو بھی دی، یحییٰ بختیار کو بھی دی، اور ظاہر ہے یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب نیا تازہ مسئلہ کیا ہوا ہے کہ ایک مبارک ثانی نامی قادیانی، اس نے اپنے مرتد گروہ کے تحریر شدہ قرآن مجید کو چھاپا ہے اور چھاپنے پر بھی پابندی ہے کہ سپریم کورٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ آئین پاکستان پڑھے اور سمجھ میں نہ آئے تو علماء اور مشائخ سے رابطہ قائم کرے، اور اس میں پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کا نام ہے تفسیر صحیح، اور وہ قادیانی اپنے گھروں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کی بنیاد پر اس تفسیر پر پابندی لگا دی گئی اور کافی عرصے اس کو جیل میں رکھا گیا، لیکن موجودہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کی رہائی کا اعلان کر دیا اور
مسترد کر دیا ہے، ان چیزوں کو یاد رکھیں اور بتائیں کہ جو لوگ خرافات بولتے ہیں کہ یہ پاکستان میں اس کی مولویوں نے یہ مسئلہ کھڑا کر رکھا ہے کہ مولویوں کو خرافات کیا ہوا نہیں ہے۔ پروفیسر تھے، ریٹائرڈ وائس چانسلر تھے اور ہر زبان کے بولنے والے تھے۔ سب نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں کہ یہ مولویوں کا کھڑا کیا ہوا ہے، یہ مولویوں کو کھڑا کیا ہوا نہیں ہے۔ اس اسمبلی میں جس میں یہ پاس کیا گیا، مولوی تو گنتی کے چند تھے، دنیا دار لوگ بہت تھے، اور ان دنیا دار لوگوں نے بھی اس وقت ایک حق ادا کر دیا۔ اللہ اور سب کو بھی اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اور اس میں بڑا رول کراچی کا تھا، کافی لوگ شہید بھی ہوئے تھے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں دیر سے آیا ہوں، میں خود بھی پابند سیاست تھا، لیکن ہم نے ذمہ داری پوری کی اور سب نے اپنا اپنا رول ادا کیا۔ اس بات کو یاد رکھیں، جو ٹائم قاضی نور الاسلام نے دیا تھا وہ ٹائم تو ختم ہو گیا ہے، لیکن میں اپنی گفتگو کے اختتام پر چند جملے بول رہا ہوں۔ اچھی طرح ذہن میں رکھے رہیں کہ ان بار ایسوسیشن کے علاوہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں 5 ارکان قومی اسمبلی ہیں۔ میں تو ورکر ہوں، ہمارے مولانا نے ان کو اللہ خوش رکھے اعلان کر دیا، علامہ مولانا میں صرف ایک ادنا کارکن ہوں، اور الحمدللہ اس وقت اللہ نے یہ کرم کیا 5 ارکان قومی اسمبلی، نام یاد نہ رہے تو ذہن میں رکھیے۔ ایک پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل، بڑی جوت مندانہ تقریر کی۔ ایک صاحبزادہ حاجی فضل کریم کے بیٹے صاحبزادہ حامد رضا، بڑی جرأت مندانہ تقریر کی۔ ایک حنیف عباسی مسلم لیگ نون کے، بڑی جرأت مندانہ تقریر کی۔ ایک پی ٹی آئی کے محمد علی خان، بڑی جرأت مندانہ تقریر کی۔ اور پھر اس کے بعد ایک عبدالغفور حیدری، اس نے بھی بڑی جرأت مندانہ تقریر کی، لیکن اس دن ایک قائمہ کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی میں میٹر بھیج دیا گیا۔ یہ حکومت اپنی عاقبت برباد نہیں کرنا چاہتی تو یہ قومی اسمبلی کے معاملے کو پینڈنگ میں نہ ڈالے، اس پر فوراً فیصلہ کرے۔ قومی اسمبلی کا وقار سپریم کورٹ سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ الحمدللہ 3 مرتبہ یہ فقیر قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا ہے، تو جو کچھ بات کر رہا ہوں وہ پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ 3 مرتبہ اسمبلی کا ممبر رہا ہے، میں فقیر رہا ہوں، اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں میں وہاں کے معاملات اور حالات کو جانتا ہوں۔ باقی ختم نبوت پر پنجاب اسمبلی نے بھی متفقہ قرارداد کے ذریعے اس فیصلے کو رد کر دیا ہے، اور بھی آگے بڑھے کی بات اللہ تعالیٰ اور کرم کرے گا۔ ان کے نبی کی عظمت کا ہم تحفظ کریں گے، ختم نبوت کا تحفظ کریں گے، پوری جرأت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سب کو اگر ہمیں بخشش حضور نے کر دی
شفاعت عطا کر دی تو ہم جنت میں جائیں گے. یا رسول یا علی یا غوث زندہ باد. تو اب ہمیں اس معاملے کو سمجھنا چاہیے کہ پنجاب اسمبلی کا بھی بات نہیں رکے گی اور آگے بھی یہ بات بڑھے گی اور تھوڑا وقت ریٹائرمنٹ کے اندر چیف جسٹس کو رہتا ہے. اس کے لیے پھر موقع ہے. یہ سارے ججز مطالبہ کریں اور ایک ادارے کا نام ہے سپریم جوڈیشل کونسل. اس میں یہ معاملہ لے کر جایا جائے. ورنہ یہ تو ذہن میں رکھیں جاگ اٹھے ہیں اہل سنت. گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دین پر مبنی کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میں نے 6 منٹ قاضی نور اسلام کے کہنے سے بھی زیادہ لیے. اس کی میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن عقیدہ ختم نبوت سمجھانا تفصیل سے بیان کرنا اور ایسے معاملات جیسے ابھی جمیل امین نے کہا تھا جس تک ہماری رسائی کم ہوتی ہے تو اس فقیر کی اس تک رسائی ہے. ایک چھوٹا واقعہ اور معافی کے ساتھ گفتگو پھر ختم. ایک مرتبہ اسمبلی میں آپ کے قریبی علاقے سے بھائی عثمان نوری امین تھے. علامہ عبد المصطفیٰ الازہری ایم این اے تھے. مولانا سید شاہ تراب القادری ایم این اے تھے. اسی لانڈی کی رہنے والی بھوپائی صاحب کی پھوپھی قمر باجی بھی ایم این اے تھی. سب سے پہلے اجلاس میں پہنچا. اس وقت میں پیٹرولیم کا منسٹر تھا. ایک بل رکھا تھا پاس کرنے کے لیے اور بل میں لکھا تھا کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا عمر قید ہے. جب میں نے بل پڑھا تو میرے دل نے گوارا کیا کہ عمر قید نہیں موت ہونی چاہیے. لیکن میں چونکہ مستند علماء کے حمایت چاہتا تھا تو میں نے پیچھے اسمبلی میں دیکھا تو مولانا علامہ عبد المصطفیٰ الازہری آ گئے تھے. میں ان سے ملنے کے لیے گیا. میں نے کہا حضرت یہ بل آیا ہے اس میں لکھا ہے جو حضور کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا عمر قید ہے. بولا بالکل غلط, اس کی سزا موت ہے. الحمدللہ موت کی سزا انہوں نے بتا دی. میں نے کچھ دلائل بھی بتا دیں تو میں نے دلائل سن کے یاد کر لیے. پھر میں اپنی سیٹ پہ چلا گیا. وزیروں کی سیٹ آگے ہوتی ہے. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو مولانا شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی تھی. سرکار غوث پاک کی اولاد میں سے تھے, جیلانی تھے. تو بس وہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت بھی آ گئے. میں پھر حضرت کے پاس گیا, پہلے حضرت کے ہاتھ چومے, پھر میں بیٹھ گیا اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بل آپ نے ابھی دیکھا ہے؟ میرے میں نے نہیں دیکھا ہے, میں ابھی آیا ہوں. مجھے اس بل میں لکھا ہے کہ جو گستاخی کرے اس کی سزا عمر قید ہے. بولا بالکل غلط ہے, اس کی سزا موت ہے. الحمدللہ ان دونوں کی باتیں اور دلائل سن کر میں وزیر قانون کے پاس گیا. وہ بھی نظام مشرف گل کی حمایت سے کراچی سے ممبر قومی اسمبلی تھے, وزیر تھے. میں نے کہا میر نواز خان مروت آپ اپنی دنیا بنانے کے لیے اسمبلی میں آئے ہیں یا برباد کرنے کے لیے؟ بولا بنانے کے لیے آیا ہوں. یہ اس بل جو دیکھا آپ نے کتنا اچھا میں نے پاس کیا ہے, آپ کو پاس کرنے کے لیے دیا ہے. میں نے کہا اس میں لکھا ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ عمر قید ہے, تو وہ کیا سزا ہونی چاہیے؟
میں نے کہا موت ہونی چاہیے. بولا آپ یہ جو کہہ رہے ہیں موت ہونی چاہیے تو تائید کس کس کی حاصل ہے آپ کو؟ میں نے کہا علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ. بولا مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, یہ دو میرے بزرگ ہیں اور انہوں نے بل اٹھا لیا اور کہا کہ حاجی صاحب اور ان کی ٹیم سے مشورہ کر کے یہ بل دوبارہ پیش کیا جائے گا. تو اب ہمارے مشورے سے جو بل پیش کیا گیا اس میں ہماری طرف سے ساری قانونی لڑائی کی بحث گرجدار آواز میں علامہ شاہ تراب الحق قادری نے کی تھی. اللہ ان دونوں بزرگوں کے جذبات درجات بلند کرے. اور الحمدللہ پھر جو بل منظور ہوا وہ یہ تھا کہ جو گستاخی کرے اشارتاً کنایتاً اس کی سزا موت ہے. الحمدللہ اب جو ترمیم شدہ ہے بل اسے موت کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی شرکت قبول فرمائے, میری تاخیر کو اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پلا ایک میرا ہی رحمت پہ تابع نہیں. شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. سے اعظم امام تو کا بندوں کا جلوہ دے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لام. تو مجھ سے خدمات کے قدسی کریں ہر رضا وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ, جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, اور جن کا سنی منا یوم رضا اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا الہ العالمین, یہاں جو نماز ادا کی گئی ہے اور اس کے بعد ادب سے بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا گیا ہے, یا اللہ اس کو قبول فرما. ہم سب کو حرمین شریفین حاضر ہو کر با ادب صلاۃ و سلام عرض کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما. یا اللہ کرم فرما,
رحم فرما، اس مسجد کے نمازیوں کو مستجاب الدعوات بنا۔ پاکستان میں ہر جگہ دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، کئی پولیس والوں کو، کئی آرمی والوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یا الہ العالمین، اس دہشت گردی سے ہمارے ملک کو نجات عطا فرما، ملک کو مستحکم فرما، سودی نظام سے نجات عطا فرما، سودی نظام سے نجات عطا فرما، کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن، تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن، سوناوارز آنا دل کا بہاری مسکن، رنگ و آہنگ سے معمور تیرے کو ہو دمن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن، اے وطن پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے میرے پیارے وطن۔ تجھ سے ہے میری تمنا کی دنیا عزم میرا قوی، میرے ارادے ہیں غیور، میری ہستی میں آنا ہے، میری مستی میں شعور، جا فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے میرے پیارے وطن۔ میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش گیا، میرا دل کس کس کا دل، کس کس کا دل، کس کس کا دل، سارے شامل ہوں۔ میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش گیا، میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصار، میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر یہاں نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن، تو
کھلتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن سونوارے انادل کا بہاری مسکن رنگ و آہنگ سے معمور تیرے کو ہو دمن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پاک وطن اے وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے میرے پیارے وطن تجھ سے ہے میری تمنا کی دنیا تجھ سے ہے میری تمنا کی دنیا عزم میرا قوی میرے ارادے ہیں غیور میری ہستی میں آنا ہے میری مستی میں شعور جا فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن اے میرے پیارے وطن اے وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن